طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا میں جو مذہب ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3۔ یعنی اسلام کے اگینسٹ جو ہیں، ایک تو ہیں یہودی، اور ایک ہیں عیسائی، اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اسلام ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں، اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہے وہ الگ ٹائپ کے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرکین ہیں، اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہے وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ باقی مشرکین جو یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں وہ اسلام دشمنی میں آگے اس لیے ہیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے۔ ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں۔ اسلام دعوت دیتا ہے ایک خدا کی، پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے سلسلوں کو، آسمانی کتابوں کو، حلال و حرام کے کانسیپٹ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ جنت جہنم کا بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے، اور فرعون کے، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں، اور وہ نام بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیوڈ، جوزف اور جیکب۔ یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ جیکب، اور سولمن، اور اس طرح کے نام جو ہے نا، کنگ سولمن۔ لیکن ہندوؤں میں آپ کو، سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سب سے قریب ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے دشمن مشرکین کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یہودیوں کی جیلسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو نوازا بہت تھا۔ کل جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا، ملوک، بادشاہ بھی تمہیں میں ہوا کرتے تھے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا۔ علم بھی ان کے پاس، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی، لیکن ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی، یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہماری قومیت کی بیس پہ، حالانکہ اللہ نے نوازا تھا عمل کی بیس پہ۔ عمل چھوٹ گیا، اب یہ دعوے کہ ہم چونکہ یہود ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹوں کی طرح ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے خود ساختہ ہیں، تم نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا، پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اب وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کیا کرتا۔ تو ان کو جیلسی ہوئی کہ ایک امی پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، وہ قوم جو جاہل قوم تھی، عرب تو جاہل لوگ تھے، ان کو ہم اپنا باپ کیسے بنا لیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہم اپنا امام کیسے بنا لیں؟ کل تک تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے۔ اس حسد کی آگ میں بھڑکنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پہل کی۔ تبھی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعویٰ اور حقدار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے، حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ، لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے؟ یہودی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں، اور بیت المقدس کے ذریعے ہم، یہ مرکز تھا پوری دنیا کا، تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا، مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا، ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جیلسی، حسد حسد حسد، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اس کے برعکس جو عیسائی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی نسبت اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے مذہب کی کچھ ایسی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات نے ان کو ان برائیوں سے روکا ہے جو برائیاں یہود میں تھی۔
بعض دفعہ مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس سے کچھ خیر کی چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں، غلط ہو کے بھی رہ جاتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا، عیسائیوں نے نا ایک چیز خود سے ایجاد کی تھی اپنے مذہب میں، رہبانیت، دنیا سے بے رغبتی۔ جو جتنا زیادہ دنیا سے دور بھاگے گا اتنا ہی نیک ہوگا۔ اب یہ ابتدعوها، قرآن کہتا ہے خود گڑھا انہوں نے یہ فلسفہ، غلط تھا، لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے پہلے سے۔ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک پنڈت تھا یا کوئی ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا، وہ عجیب عجیب کمالات دکھاتا تھا نا، شعبدے، یہ کر دیا، یوں کر دیا، ایسے میز کو اوپر اٹھا لیا، ہوتے ہیں نا شعبدے۔ مسمرزم کا بڑا وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے، ایک مسمرزم ہوتا ہے کہ دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک بزرگ گئے اس کے پاس اور ان سے بولا کہ یار یہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے؟ تو چیزوں پہ توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ چیز اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا زندگی بھر اس کی کوشش کی ہے کہ اپنی خواہشات کے میں اگینسٹ چلاؤں، میرا جو دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، کہ قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے نا اس سے، جو میرا دل چاہے گا میں اس کے خلاف کروں، اس سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی۔ تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میں کسی چیز پہ توجہ ڈالتا ہوں تو میرے ارادے کے ذریعے نا اس پہ کوئی ریز نکلتی ہوں گی، اب سائنٹیفک اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے۔ تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا، میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسے چیزوں کو ہلا دیتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا، تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مخالفت کر رہا ہوں خواہش، اب کیا کر؟ اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لی۔ تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں کوالٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے نا۔ اسلام آپ کو خامخواہ میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو، جائز کو پورا کرو۔ لیکن خواہشات کے اگینسٹ چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام، ان سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، وہ گن رہے ہوتے ہیں ہر 2 رکعت، یار ہوگا کیا، کتنا ٹائم اور لگے گا۔ تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رہبانیت، تو قرآن کہتا ہے اس رہبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم۔ عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک من حیث القوم، ایک قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ بھی قریب ہونے کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر، تو ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے، تو اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں عیسیٰ۔ اور آج پوری اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں، وہ عیسائیوں میں نہیں ہے۔ ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھیڑا تھا، وہ تو خود بھی عیسائی تھا، اس نے دشمنی کس سے کی تھی؟ یہودیوں سے۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑ ہے۔ پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے، اس لیے چھوڑ دیے کہ دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا تھا۔ یہ اس کی رائے تھی، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جانے، آپ جانے، ہٹلر جانے۔ تو عیسائی، اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لیں۔ ہم نے بعض یہودی دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی اسلام کو بہت سے مقام پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کبھی بھی نہیں ہانکنا چاہیے۔ ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا، تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا کہ اسلام، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو۔ بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ جب لندن کی یہ جو یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ، تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا، اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی تھی کہ ہماری 1300 سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں،
تو ہم خام خام مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے بھائی ہم بلا وجہ؟ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں ہم. اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور حقیقت ہے خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا، بچایا تھا بہت سے. ترکی آپ جائیں نا، ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گاہ تھی یہ ترکی. مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے، ان کی جانوں کی حفاظت کی، کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھڈا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا. لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ یہودیوں سے ہوگی. تو وہ پیشگوئی نبی کی پوری ہونی تھی، تو وہ اسرائیل کے نام پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا. پھر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں وہ چالاکیاں نہیں تھی جو کس میں تھی؟ یہود میں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے نا اسلام، وہ عیسائی ہے. میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں. ان میں یہ ریشو دوسرے مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ ہے. امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لندن میں بھی. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز، بہت زیادہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی. وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ پڑھ کے نا یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں. جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا، تورات اور انجیل، انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی. تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں، جو حق پرست ہیں، جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہے، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے، بالکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، خطبات بہاولپور جن کی مشہور کتاب ہے. صدیقی ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی، شاید میں نے خود لگا دیا. ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر، حیدرآباد دکن کے تھے وہ. ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ، نایاب نسخوں پہ. تو ان کی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ، قرآن پر تو تھی. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا، یعنی جو موجودہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے، اس کا اور قرآن کا مطالبہ کریں نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم ملے گا. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام. یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے، وہ بالکل سیم ہے. یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے. سورہ مریم سے یاد آیا، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ تلاوت اپلوڈ کریں. ہماری تلاوت یوٹیوب پہ تراویح کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. آپ لکھیں گے نا مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ آ جائے گی، بار بار نہ کریں، کہیں ایک ہی بات. اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، سن لیں. سورہ قصص بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے. تو جس نے سننی ہے، نہیں سننی تو وہ بڑے بڑے قاری ایک سے ایک پڑے ہوئے یوٹیوب پہ. تو بھائی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں رو رو کے تر ہو گئی. تو نجاشی نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی اسی جیسا کلام ہے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پہ نازل. اسی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب یہ رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ سنتے ہیں، اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دی. بھی بلاغت ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آنسوؤں میں آنکھیں بہنا شروع کر دیں گی. یہ بلاغت ہے. اتنا روتے ہیں جیسے آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں. تو بہت ایسے واقعات ہیں قرآن پڑھ کے رونے کے. غیر مسلموں نے سنا، حضرت عمر نے سنا، کیسا دل پگھل گیا ان کا. نجاشی نے سنا، اس کے پادریوں نے سنا. آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں روتے تھے، جو دشمن تھے. یاد رکھیں جب آپ کے دل میں کسی کا بغض پیدا ہو جائے نا، ایک دفعہ کینہ پیدا ہو جائے، پھر آپ دلائل کو سائڈ پہ رکھ دیتے، پھر آپ ہمیشہ اس کے خلاف کوشش میں لگے رہتے ہیں. آج جو مسلکی اختلافات ہیں نا، 8 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، ان کا بھی مسئلہ سارا یہی ہے. نام ہم سب قرآن و حدیث کا لگاتے ہیں لیکن سب کا مطلب اپنی ٹھڑک پوری کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کی ٹانگ کو اونچا رکھو، دوسرے مسلک کو، ورنہ پتا ہوتا ہے کہ یار دلیل ادھر بھی ہے اور
ادھر بھی ہے، لیکن اپنی والی دلیل کو دلیل کہنا ہے، دوسرے والی کو کہنا ہے 100% غلط. یہ ٹھڑک چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث کا. سمجھ رہے ہو نا؟ لیبل قرآن و حدیث کا. کیونکہ ہمیں تو صبح و شام تجربہ ہوتا ہے. جب آپ دلائل دینا شروع کرتے ہو تو نہیں یہ ضعیف ہے، یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے، خام خواہ کے فتوے ٹھوکنا شروع. اور کمال کی بات یہ کام وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو مسلک پرست نہیں کہتے. وہ لوگ یہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مسلک نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا تو ایسا مسلک ہے کہ آپ اس کے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہو. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے. 99.9% میں نے ایسے لوگوں کو ایسا شخصیت پرست دیکھا ہے کہ آپ کسی صحابی کو برا بلا کہہ دو ان کو غصہ نہیں آئے گا. ان کے باپ کو آپ ذرا سا برا بلا کہہ کے دیکھو، ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، حضرت ابو سفیان پہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے باپ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے باپ کے بارے میں اگر کسی نے بتا دیا نا، روحانی باپ بتا دیا نا کسی نے کہ یہ محترم نے غلطی کی اور یہ 100% غلطی ہے، تو یہ ایسا جھاگ ان کے منہ سے نکلتا ہے نا غصے میں. ان کے کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ پہ طنز برداشت کر لیں گے، یہ حضرت ابو سفیان پہ، حضرت عثمان پہ، بڑے بڑے صحابہ پہ. لیکن جب ان کے کسی پیر و مرشد کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں تو ان کے منہ سے کیا جھاگ نکلتا ہے اور کیا غضبناک ہوتے ہیں. ان کے خلاف یہ ایک حرف سننا پسند نہیں کرتے. ہمارے حضرت نے ایک دور میں کتاب لکھی، ایک مشہور شخصیت، انہوں نے صحابہ پہ بڑے اعتراضات کیے تھے. تو اور ان کا جب ان پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ آپ صحابی رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تنقید سے بالا ذات صرف پیغمبر کی ہے، پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے. یہ اصول پیش کیا. تو ہمارے حضرت نے ان کی کتابوں سے ان پہ تنقیدیں شروع کر دی نا، تو ان کے ماتحتوں کو اتنا غصہ آیا، اتنی وہ چھاڑ، اور یہ ایسے ہیں تو یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں. فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو، صحابہ کو تو تم تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے، لیکن جب تمہارے پیر و مرشد، تمہارے امیر پر تنقید کی جاتی ہے تو بجائے ٹھنڈے دل آرام سے سن کے تمیز سے اس کا جواب دو، ایسا نہیں کرتے، ایک دم جھاگ اگلنا شروع. یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. جماعت المسلمین والے ریٹائر ہو کے یہاں پر آ گئے نا. جماعت المسلمین بہت گھومے تھے وہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو. میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ ہر وقت امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں کہ اندھی تقلید، لیکن کہتے ہیں آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسے یہ جماعت کے امیر کی تقلید کرتے ہیں. کیا یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے بڑے مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی حدیث پیش کی جائے نا، دلیل پیش کی جائے تو یہ نہیں سنتے. تو یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ تجربوں کے بعد ہے کہ چاروں اماموں کو فالو کرو آپ، کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کیا. ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق 1200-1300 سال سے پوری دنیا میں فالو کی گئی ہے. یہ 2-4 لوگوں کی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں جب سے یہ فقہ مرتب ہوئے انہی چاروں کو فالو کیا جا رہا ہے. ان سے اگر ہٹو گے تو قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے بے لگام ہوگے نا، آپ اس کو قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ آپ کی خواہشات ہوں گی یا آپ کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ ہوگا جو حدیث سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی. امت ایسے ہی اتنی بڑی چیز پہ جمع تھوڑی ہو گئی ہے. اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ہم آپ کو صرف امام ابو حنیفہ کی دعوت دے رہے ہوتے. ہم تو کہتے ہیں بڑے بڑے فقہاء ہیں جن کا نصاب مرتب ہو چکا ہے، جن کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں، صدیوں سے یہ دنیا میں نافذ ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو بس. اگر ہٹو گے نا، آج کے اسکالرز کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. لیبل بہت اچھے لگے ہوئے ہوں گے اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے. اس لیے کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوگے یہ دلیل سے بات کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول. قرآن سن کے رونا جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کی بھی عادت رہی ہے. جو غیر مسلم سنا کرتے تھے ان کی. میں جب ملیشیا میں تھا تو ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تو ساحل سمندر پہ میں نے 2 عیسائی دیکھے. کوئی بیٹھا ہوا دم کر رہا ہے ان کے اوپر نا. میں گیا انٹرویو لینے کے لیے ان سے. میں نے پوچھا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سورہ رحمان پڑھ کے ہم پہ دم کر رہے ہیں. کوئی مولوی صاحب. میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں. تو میں نے کہا آپ تو عیسائی ہیں تو سورہ رحمان کا دم کیوں کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جب قرآن کا دم اپنے اوپر کرواتے ہیں نا کسی بھی مولوی صاحب سے یا کہیں سے بھی، قرآن کی آیتیں ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اس سے. تو یہ قرآن کے مزاج میں یہ چیز داخل ہے، قرآن کی روح میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے دلوں کو
سکون دی. آج تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا کیا پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اثر ہی نہیں ہوتا. تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کے ایسے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جب تلاوت کرتے اتنا روتے، بعض دفعہ کہتے ہیں رو رو کے گر جایا کرتے تھے، بیمار ہو جایا کرتے. حضرت اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کو آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ہذا کلام ربی ہذا عہد و منشور ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ معمولی کتاب نہیں، اور یہ میرے رب کا عہد نامہ ہے، منشور ہے، میرے رب نے اس میں قوانین بیان کیے ہیں، منشور ہے، یہ میرے رب نے اس کتاب میں مجھ سے کچھ معاہدے کیے ہیں. تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس میں میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، یہ کرو، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا. تو اتنی عظیم کتاب ہے، پھر اس کو آنکھوں سے لگاتے، اس کا بوسہ لیتے اور پھر رونا شروع کر دیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی قدر کی ہے. آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، بچوں کو سکھانا بھی چھوڑ دیا ہے. سیکھ جاتے ہیں مدرسوں میں، کہیں اسکولوں میں تو تلاوت ہی نہیں کرتے، پورے سال قرآن بند رہتا ہے. اعراف کہتے ہیں، یہ جو اعراف کا لفظ نکلا ہے نا، یا تو عرف الدیک سے نکلا ہے، مرغے کی جو بانک ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، بلند ہوتی ہے نا، اوپر کی طرف جاتی ہے. یا یہ معرفت اور عرف سے نکلا ہے، پہچان سے، عرفان پہچان کو کہتے ہیں. اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور جہنمی بھی. اب یا تو یہ لوگ اس دیوار کے اوپر ہوں گے یا اس دیوار کے بیچ میں دروازہ ہے وہاں ہوں گے. تو یہ جنتیوں سے بھی بات چیت کریں گے اور جہنمیوں سے بھی. تو ان لوگوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے کہ وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے، نہ ادھر نہ ادھر. تو راجح تفسیر کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کا وزن برابر ہوگا. بعض لوگ ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں نا، ویٹنگ، تو ان کی نیکیاں اور برائیوں کا ویٹ برابر. تو یہ ادھر بھی کلام کریں گے، ادھر بھی کلام کریں گے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. پتہ نہیں کیوں اٹک رہا ہے، کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ اب صحیح ہو گیا صحیح، جلدی صحیح کر لیں اس کو. ایک دفعہ یہاں بیان ہو رہا تھا، ایک صاحب مسلسل نا نیچے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نیچے یوں کر رہے ہیں، تو وہ بیان میں جا رہا ہے مسلسل ان کی ویڈیو نا. تو نیچے لوگوں کے مختلف کمنٹس، لوگ تو کمنٹس میں چھوڑتے تھوڑی ہیں. کسی نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اب بیان ہو رہا ہے، ادھر بندہ کیمرے میں آ رہا ہے. تو کسی نے کہا اٹھنی گم گئی ہے وہ تلاش کر رہا ہے. ٹھیک، اٹھنی گم گئی ہے وہ تلاش کر رہا ہے. تو جنت اور جہنم کے بیچ میں وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیوں کا وزن برابر ہوگا. تو یہ کلام کریں گے جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی. تو وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. پہلے قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. اللہ پہلے جنتیوں کو کہیں گے تم جہنمیوں سے کلام کرو. تو جنتی اور جنت اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے گناہوں سے بچنے پر جو وعدے کیے تھے، آج ہم نے وہ وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اس کو سچا پایا ہے. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے بھی حق پائے ہیں؟ قالوا نعم. وہ کہیں گے ہاں، ہم نے جس آگ کا سنا تھا کہ ایک آگ ہوگی جو اللہ کے نافرمانوں کو جلائے گی، وہ آج آگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک ندا آئے گی، جو فرشتہ ہوگا ندا لگائے گا، لعنت اللہ علی الکافرین، کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اس آگ کا انکار کیا کرتے تھے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ یہ بار بار قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے جہنم والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، یعنی دین بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گیا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کن چیزوں کو فوکس کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، کردار میں ایک نمبری، بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کس چیز کو بنا لیا؟ یعنی دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا، چسکے لینے کے لیے مذہبی رسومات پوری کی جاتی ہیں۔ تو جو اصل دین تھا اس کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنایا؟ بھائی یہود و نصارہ نے بھی ایسے بنایا کہ قوم جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نا، چسکے لے رہی ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود اور نصارہ کے علماء نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا عمل کرتے تھے۔ تو رسومات چلتی ہیں مذہبی لوگوں کی بھی، کسی شخصیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ایسے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے، ایسا لگتا ہے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو بلکہ الٹا انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا ان کے علماء نے۔ کیسے؟ ہدیے، نذرانے، غلط بیانی کر کے لوگوں سے نذرانے لینا، غلط بیانی کر کے۔ کیونکہ آپ جب کسی کی بات کی تائید کرتے ہو تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، صحیح مذہب بتاتے تو بہت سے لبرل لوگ ان سے دور ہو جاتے۔ آج جیسے ہمارے پاس لبرل مولویوں نے پردے کے مسائل میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیے۔ حیا، عورت کے لیے حیا عورت کا زیور ہے، حیا کو جتنا پروموٹ کیا جائے کم ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا لبرل طبقہ حیا کو پروموٹ کرنے کے بجائے اب پردے کے مسائل میں تبدیلیاں کرنا شروع، موسیقی بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال، پتہ نہیں کیا کیا حلال ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے سعودی عرب میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ میں نے کہا سعودیہ میں نائٹ کلب کھل رہے ہیں، ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں، سینما گھر کھل رہے ہیں، تو اب ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ 10 کھا گئے، خوشی اس پر ہے کہ 10 باقی رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں جو اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، آپ آدھی تراویح کو رو رہے ہو کہ آدھی تراویح کھا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک، اب تک مسجد حرام میں 1200-1300 سال، حضرت عمر کا دور 1300 سال سے زیادہ، اس وقت سے لے کے جب سے حضرت عمر نے ایک امام پہ جمع کیا نا، اس وقت سے اب تک 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آئی ہے۔ یہ 15ویں صدی میں جا کے کام ہوا ہے کہ آدھی تراویح مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، لیکن ہمیں اس پہ غم نہیں ہے کیونکہ آدھی باقی رکھی ہوئی، ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ ورنہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں اسلام میں تراویح کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، تو کچھ اور تھوڑے سے لبرل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ تراویح کی نماز ہی کیا کر دیں گے؟ گول کر دیں گے۔ تو ہمیں خوشی اس پر ہے کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے، ورنہ وہاں تو سینما گھر کھل رہے ہیں۔ اور حرم میں ابھی ہمارے رشتے دار عمرہ کر کے آئے ہیں، پرسوں لوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں تو عورتیں گھوم رہی ہیں حرم میں، جو سرکاری عملے میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے۔ ہم بھی سعودی عرب کئی بار گئے ہیں، وہاں عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، اتنی سخت پابندی تھی پردے پر، اتنی خوشی ہوتی تھی سعودی عرب میں اترتے ہی کہ بھئی بے حیائی نہیں ہے، نہ سائن بورڈوں پہ، بہت خوشی ہوتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں ختم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دکھ اس پر نہیں کرو کہ آدھی تراویح ختم ہو گئی ہے، شکر اس پہ کرو کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟
تو اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ہم تو یہی کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف بغاوت جائز ہے, مار دھاڑ, اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. جو رہی صحیح طاقت ہے مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. دعا ہی کر سکتے ہیں, تو دعا کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا. تو دعا کر لو اللہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام کے لیے مخلص ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر, کہاں سے کہاں چلے گئے ہم؟ تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ وہ میں بات کر رہا تھا کہ جنتی اور جہنمی ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا. تو وہ جہنمیوں سے کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا, تو کیا تم نے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پایا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ اپنی آنکھوں سے آج وہ آگ دیکھ لی ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ اہل نار, اہل جہنم. اچھا, جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اعراف جو ہے نا, جو درمیان میں ہوں گے, وہ جہنمیوں سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. جنت میں نا زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کامیابی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا, دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہو غریب کم ہو, غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو. غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے. ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا ہوتا ہے, کیونکہ حق میں کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں. غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. امیر آدمی عام طور پر عیش پرستی والی زندگی چاہتا ہے. قاعدہ کلیہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بڑے امیر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے, امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے. تو آج یہ بھی لوگ ایک معیار سمجھتے ہیں کہ جس کے گرد امیر طبقہ زیادہ ہو, لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح, یہ کون ہے صحیح عالم معلوم ہوتا ہے. یہ غلط ہے. تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا, پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا, ساری غریب مسکین لوگوں نے شروع کی ہے. مالدار تو بہت بعد میں آئے ہیں تبلیغ میں. دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی, اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ. قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے, جتنے پیغمبروں کے واقعات, ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لایا. قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں. آپ کے گرد یہ پھٹی پرانی ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, پھٹے پرانے کپڑے والے, ان سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے. وہ جواب کیا دیا ہے کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا. کیونکہ دین کی دعوت ہے, اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی؟ علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے, عمر کے لحاظ سے بڑا ہے, اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے. لیکن ویسے کوئی علاقے کے لحاظ سے بڑا ہے, قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے, لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا, غریب پچھلی صف میں, امیروں کے لیے الگ مسجد, غریبوں کے لیے الگ مسجد. ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حرمین شریفین میں. اصل میں وہاں تو مجبوری ہے نا, سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے, جو اپر لیول, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں. سیکیورٹی کے لیے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے. تو ایک عرب کا بدو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا, تو کوئی شرطا پولیس والا آیا, اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, یہاں کوئی شاہی خاندان کے کوئی آدمی ہے وہ یہاں کھڑے ہوں گے. تو وہ عرب کے بدو نے کہا گل لا الہ الا اللہ. قل کو وہ گل کہتے ہیں, یعنی تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے, تو کلمہ پڑھ, دوبارہ اسلام قبول کر. یعنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے, اللہ کا گھر ہے یہاں پر, تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں شاہی خاندان کا آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور میں کھڑے نہیں ہوں, یعنی تو اللہ کے گھر میں گویا شرک کر رہا ہے.
تو یہاں فرق کر رہا ہے. تو ہمارے حضرت یہ منظر دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے اس عرب کی سادگی پہ, کہ جیسے ہی شرطا اس کو کہتا بھائی تو ہٹ یہاں, وہ حضرت جی کھڑے ہوں گے, وہ کہہ رہے گل لا الہ الا, وہ شرطا کہہ رہے جان چھڑانا اس شرطے کے لیے مشکل ہو گیا. وہ کہہ رہا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر, تو باتیں کیسی کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے. تو اللہ کی نظر میں دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا غریب صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ کو تبلیغ کر رہے, مالدار مشرکین کو تبلیغ کر رہے تھے. تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ کی, عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی, آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں اس لیے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. کس قدر سخت تنبیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما یدریک لعلہ یزکا, اے نبی آپ کو کیا علم کہ شاید وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا. اور جو لوگ مستغنی ہیں, آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں, فانت لہ تصدی, آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فرعون متکبر لوگ ہیں, یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے, آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. اتنی سخت تنبیہ ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے, آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے, ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے. یہ اتنے مبارک صحابی ہیں. تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو. بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے. اس سے مراد وہ غریب ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے. ولیمے میں اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے نا. اصل میں یہ میں اس لیے ہمیشہ تنبیہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ہم جب ولیمہ کریں گے تو کیا سارے غریبوں کو بلا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے, ظاہر ہے دعوت پہ بلانے کا معیار امیر غریب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتہ داری. تو بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی کزن غریب ہیں, ایک کزن کیا ہے, مالدار ہے, تو مالدار کزنوں کو بلایا جا رہا ہے, غریبوں کو نظر انداز. جو رکشہ چلا رہے ہیں, جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں, کوئی آپ کے کزن ایسے ہیں, خالہ پھپھی ایسی ہیں جن جو بیچاری غریب ہیں, ان کو دعوت نہیں دی جا رہی. اور ایک آپ کی ممانی امریکہ سے تازہ تازہ آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑا پیسہ ہے ان کے پاس, گولڈ ہے, ماموں کو بھی دعوت اور ممانی کو بھی دعوت. آپ کے دوست احباب میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. تعلق بعض دفعہ انسان کا کسی وجہ سے, ویسے تو ہر انسان کا اپنے معیار کے لوگوں سے ہی دوستی ہوتی ہے, یہ تو نیچرل ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. امیر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے, غریبوں کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ. دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی, لیکن کسی بیس پر اگر کوئی تعلق قائم ہو گیا تو صرف اس کو غریب ہونے کی بیس پہ نظر انداز کرنا یہ شریعت کی نظر میں بہت بری حرکت. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا کوئی ولیمہ یا کوئی بڑی دعوت, آپ کے ریلیٹیوز میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں, تو آپ امیروں کو دعوت دیتے ہو, غریبوں کو بلاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا بنیان میں یا دھوتی میں یا بیچارہ سیدھے سادے سے کپڑوں میں آئے گا, تو میں انٹروڈکشن کرواتے ہوئے مجھے شرم آئے گی اپنے دوست پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی جس کی ایک شلوار اوپر جا رہی ہے اور ایک شلوار نیچے جا رہی ہے, یہ کون ہے؟ آپ بتائیں گے میرے ماموں ہیں. تو آپ کا امیج کیا ہوگا؟ خراب. ابے تمہارے ماموں ہیں, ٹماٹر بیچتے ہیں تمہارے ماموں, ہم تو سمجھتے تھے بڑے لینڈ لارڈ خاندان ہے یار تمہارا. تو بھائی تمہارے خاندان والے جیسے بھی ہوں, ماموں ہوں, چاچا ہو, ابا ہوں, بعض لوگ تو باپ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. اللہ نے کچھ بنا دیا, ابا بیچارے دیہاتی سیدھے سادے, تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں میرے ابا ہیں. یہاں تک تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں, تو یہ بڑی غلط حرکت ہے. تو میں جو آیت پڑھ رہا تھا, اعراف کیا کہیں گے جو اعراف میں ہوں گے؟ جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ ہیں وہ غریب لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں اٹھا کے کہا کر سکتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتے, سیدھے راستے پہ تو ہمارے جیسے ویل ایجوکیٹڈ اور ویل نون پرسن اور جو قوم کے نباز سمجھے جاتے ہیں, یہ رکشے والے, ٹیکسی والے اور ٹماٹر والے,
یہ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو وہ آراف تو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے نا, تو وہ جہنمیوں کو کہیں گے دیکھو آج اللہ نے ان کو کیسی اپنی رحمت میں جگہ دی ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار رکشا, ٹیکسی یا لینڈ کروزر نہیں ہے. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اعمال ہیں. تو یہ سیدھے راستے پر تھے اور تمہاری دولت نے تمہیں لگا دیا عیاشی پر. پھر قرآن کہتا ہے کہ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس جنت میں سے دے دو. تو جنتی جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیے. جو جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے آج وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. اور قرآن کہتا ہے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج کے دن ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ لوگ اس آخرت کے دن کو بھول گئے تھے. آپ بتاؤ آج دنیا میں اکثریت آخرت کو بھول بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی ہے؟ ہر وقت دنیا کی بات, ہر وقت کاروبار کی بات, ہر وقت ترقی کی بات, ہر وقت صحت کی بات. یوٹیوب پہ آپ کو صحت کے اتنے آپ کو ٹوٹکے ملیں گے, یہ کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, یہ ایسے چلو, ایسے لائف اسٹائل. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ملیں گے, کامیاب لائف گزارنے کے طریقے آپ کو بیان کر رہے ہوں گے. ساری تقریروں کا, سیاست دانوں کو دیکھ لو, صبح و شام اپوزیشن کو دیکھ لو, گورنمنٹ کو دیکھ لو, ہر وقت دنیا 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 دنیا. بس ایسا لگتا ہے یہی ہے سب کچھ, جبکہ اللہ کیا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے, تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. اور ایسے ختم ہوگی کہ جب ختم ہوگی نا تم سے پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے تھے, تو تم کہو گے ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں, اتنا تھوڑا تمہیں یہ ٹائم لگے گا. اور اس میں ہماری پوری زندگی کا محور کیا ہے, کوشش کیا ہے, یہ زندگی دیکھو ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے اور کروڑوں سال تک نہیں ہوں گے, درمیان میں 50 60 70 سال ملے ہیں. اس کی حیثیت 2% کی ہے. اتنی بڑی لائف میں کتنے سال دے دیے اللہ نے بیچ میں ہمیں, 50 60 70 سال. اس میں بھی 15 سال تو بلوغت کے نکال دو, سوچنے سمجھنے میں لگ جاتے ہیں. وہ بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہوتا. پھر آخری 15 سال بڑھاپے میں لگا دو, جس میں آدمی گردے پھیپڑے کی سیٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے کہ کبھی کڈنی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو شوگر اوپر جا رہی ہے, تو شوگر نیچے لاؤ تو پھر بی پی نیچے جا رہا ہے, بی پی کو اوپر کرو تو پھر اور چیزیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں. وہ اسی سیٹنگ میں کیا کرتا ہے, لگا رہتا ہے. پھر وہ تو آخرت تو ایک طرف ہو گئی, وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کڈنی کا علاج کا بتا دے کوئی, میرا لیور کام نہیں کر رہا. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے سر پہ بال نہیں نکل رہے. میں نے کہا تھوڑے دن صبر کر لو. کہہ رہے ہیں کیا بال آ جائیں گے؟ میں نے کہا ٹینشن ختم ہو جائے گی بالوں کی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس سے بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی. اس سے بڑی پرابلم ہے کڈنی کام کرنا چھوڑے گا, ہارٹ کے مسائل ہو جائیں گے, تو بالوں کو بھول جاؤ. وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ حضرت مجھے نصیحت کر رہے تھے بیان میں ہنسایا نہ کریں. دیکھیں مجبوری ہے, بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے نا. اگر میں ایسے ہی سینگ لگا کے بیان کرنا شروع کر دوں تو بور ہو جائیں گے, سونا شروع کر دیں گے. تو وہ جو ہے نا, وہ ایک آدمی نے, ایک غریب آدمی چلا گیا نا نجومی کے پاس, ایسے ہی چٹکلا ہے, نجومیوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو نجومی سے کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ. تو نجومی نے کہا تم 8 سال تک غریب رہو گے. یہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ 8 سال کے بعد پھر کیا ہوگا بھائی, 8 سال تک غریب رہوں گا پھر کیا ہوگا. اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی, پھر تم غربت کی ٹینشن لینا چھوڑ دو. تو آپ بالوں کو رو رہے ہو کہ بال نہیں اگ رہے, بال سفید ہو رہے ہیں, یہ کمر جھک رہی ہے, اسکن خراب ہو رہی ہے. ابھی اس سے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں, اسکن جائے گی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. آپ بولو گے یار دل کسی طرح سے میرا کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے. ایک وال بند ہو گیا, وہ کام نہیں کر رہا, اور جتنے دنوں میں جا کے ایک وال کھولنے کی کوشش کرو گے اتنے دنوں میں دوسرا بھی بند ہو چکا ہوگا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, بڑا حضرت حکیم الامہ کے شاگرد تھے نا, مرید تھے, تو بڑے زبردست شاعر تھے. وہ شعر پڑھا کرتے تھے, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. پہلے تو بچپن میں تو برسوں تو بچپن میں گزر گئے, اس میں تو کھیل کود میں زندگی ضائع کی.
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, جوانی میں دیوانہ بن کے زندگی گزارتا ہے, وہ اس میں برباد ہو جاتی ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, پھر ایک ٹائم آئے گا بڑھاپا, اس میں ایسا ستائے گا نا تجھے, یہ مسئلہ. پھر آگے کہتے ہیں اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, یعنی موت تیرا بالکل صفایا. تو 4 اسٹیپ ہیں انسان کے. بچپن ہے, اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا, کھیل کود میں ہی, اس میں تو ماں باپ پال رہے ہوتے ہیں, خود اپنے آپ کو پالتا بھی نہیں ہے. جوانی میں سیٹنگ میں نمبروں کے اس میں بیلنس, ایزی لوڈ, 500 روپے, 1000 روپے, اور اس سے سیٹنگ, اس سے چکر, اسی ٹینشن میں. ٹینشن تو نہیں, انٹرٹینمنٹ ہے یہ, اس میں ٹائم ضائع کر دیتا ہے. اور پھر بڑھاپا جیسے ہی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری سیٹنگیں آہستہ آہستہ ختم, سیٹنگوں کے جذبے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صحت ہی اجازت نہیں دیتی, جذبے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر اپنی صحت کی فکر میں کہ یار جو ہے اس کو, جیسے یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, باڈی بلڈر, رمضان میں ان کو پتا ہے کہ ہم ماس گین نہیں کر سکتے, جتنے بھی باڈی بلڈر ہیں, کیونکہ ماس گین کرنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے. آپ صبح سحری میں جتنے بھی بکرے کھا لیں تو اس کے بعد دن بھر پانی نہیں پئیں گے تو وہ ماس نہیں گین ہوتا. تو باڈی بلڈروں کو جو روزے رکھتے ہیں ان کو رمضان میں نصیحت کی جاتی ہے, بھائی اس میں ماس گین تو نہیں ہوگا آپ کا, جتنا ہے اس کو بچانے کے ٹوٹکے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ رمضان میں ہم آپ کو ایسے ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھیں, جتنے ہیں اتنے ہی رہیں, کم نہ ہو, ورنہ رمضان میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو بڑھاپا جب شروع ہوتا ہے تو انسان صحت کو بچانے کی فکر میں لگ جائے, اس کو پتا ہے مزید پاورفل تو میں بن نہیں سکتا, جو ہے کسی طرح اسی کو مینٹین رکھو, بچ جائے یہ سب, جتنے بال سر پہ رہ گئے ہیں اس کو کسی طرح کیل سے ٹھوک کے جوڑ دوں میں, اندر رہیں گے. جتنے سفید ہو گئے وہ تو کالے ہو نہیں سکتے, تھوڑا اسپیڈ سے لو ہو جائے, لیکن بالآخر کب تک لڑے گا. وہ میرا شعر ہے نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. بڑے بڑے مالدار لوگ بھی بالآخر لنڈا بازار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو وہاں سے پینٹ خرید کے بولتے ہیں ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے, تو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی, لوگ اس کو لنڈا بازار کی کہہ رہے تھے, میں نے کہا پھر آئندہ لنڈے سے ہی خریدیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا, تو خیر, تو اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا, حالانکہ الحم سے لے کے والناس تک ہم بار بار ان کو آخرت یاد دلا رہے تھے, بار بار. موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد زندگی ہے, مر کے ختم نہیں ہوتے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے, ایویں ہی پیدا کر دیا, بس کھاؤ پیو موج مستی کرو مر کے ختم. نا 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 نا, ذالک ظن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو ہمارا انکار کرتے ہیں. ہمارے ماننے والے ہم پر ایسی تہمت نہیں لگا سکتے. اتنا اللہ نے آخرت کا, جنت کا, جہنم کا, حشر کا اتنا تذکرہ کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تو ان جہنمیوں کی باتیں سن کے ترس آ رہا ہوگا. جب جہنمی کہیں گے نا جنتیوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو, اور جنتی کہیں گے ہم نہیں پلا سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے, حرام کر دی ہے تم پر جنت کی نعمتوں کو. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان جہنمیوں پہ ترس آ رہا ہوگا کہ بیچاروں کی کیا حالت, لیکن ہمیں ترس نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے دنیا میں بار بار یاد دلایا تھا کہ آخرت کی تیاری کرو, لیکن انہوں نے دنیا میں ہر چیز کو یاد رکھا, لیکن آخرت کو یہ لوگ بھول گئے. تو اس لیے میرے بھائی بار 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 موت کو اور آخرت کو سوچا کرو. ہم بہت کم سوچتے ہیں اس بارے میں, صبح دوپہر شام رات, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت سوچا کرو, ہر وقت مرنا ہے. بچوں کو پیدا ہوئے ہیں زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. کہیں میت ہوتی ہے تو بتایا کرو گھر میں, بیٹا ہم نے بھی مرنا ہے. موت کی نفرت دل سے نکالو. آج تو موت کی وحشت ایسی ہے, کسی محفل میں مرنے کی باتیں شروع کر دو, لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اور بات کر لے یار, کوئی اور بات کر. کیوں؟ عمل سے جان چھڑانی ہے. اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو موت کے تذکرے میں مزہ آتا ہے. وہ کہتا ہے یار ہم تو ہیں ہی مرنے کے لیے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا اتنے خوش ہوتے, اتنے خوش ہو جاتے, ایک چہرے پہ نا گلابی چہرہ ہو جاتا تھا ان کا خوشی سے, اور کہتے تھے ان قریب اس دار فانی سے ہم جانے والے ہیں. اور ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے
کہ اپنے گھر کو اپنا گھر کبھی کہا ہی نہیں حضرت نے. سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ ہر سال کرتے تھے. تو ایک دفعہ آئے, کراچی میں گھر تھا, ناظم آباد میں. تو حضرت کے میزبان نے فون کر کے پوچھا کہ آپ اپنے گھر پہنچ گئے؟ میزبان لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی پہنچ گئے. تو حضرت نے فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. میں کہاں آج کل میرا اسٹے ہے؟ میرا اسٹے آج کل ہے ناظم آباد کے ایک مسافر سرائے نہیں ہوتے, مسافر خانہ ہے, وہاں پر ہے. انہوں نے کہا شاید کوئی وجہ ہو گئی ہوگی, گھر میں ریپیئرنگ ہو رہی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہوٹل کو مسافر خانہ ہی کہتے ہیں نا. پھر 2 دن بعد اس نے فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے. تو 2-3 دفعہ جب ایسا اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ اپنے, ٹھیک ہے نا, ایسی کیا پرابلم ہے گھر نہیں جا رہے آپ؟ حضرت فرمایا گھر ور دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے مسافر خانہ ہی ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے, نکلنا ہے. اور آج واقعی وہ دنیا میں نہیں ہے, چلے گئے. جس دن حضرت کا انتقال ہوا تو میں حضرت کی یہ بات سوچتا تھا کہ یار حضرت بار بار کہتے تھے یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسافر خانہ ہے جہاں تھوڑے دن کے لیے اسٹے کیا ہوا ہے, تھوڑے دن میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہمارا گھر تو قبر ہے. تو جب حضرت کا جنازہ پڑا ہوا تھا نا اور میت حضرت کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں کہتا تھا واقعی آپ صحیح کہا کرتے تھے, یہ تو ہم بے وقوف تھے جو ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے. تو بھائی گھر ور کسی کا بھی نہیں ہے, یہ دیواریں اینٹوں سے دل بالکل بھی نہ لگاؤ, یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں, پاگلوں والی, جن کے اوپر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے نا وہ ان اینٹوں اور دیواروں کو سمجھتے ہیں کس کا ہے, میرا ہے, میرا بے وقوفوں والی باتیں ہیں. جنہوں نے بڑے بڑے بلڈروں نے بنایا ان کا نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن والے کا بحریہ نہیں ہے, تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ بحریہ ٹاؤن والا بھی تھوڑے دنوں میں مرے گا, میت اٹھے گی, قبر میں ڈال ڈول کے آ جائیں گے, پھر وارثین میں کیس چلے گا, کس کا ہے؟ جس نے بنایا اس کا تو بہرحال نہیں ہے, وارثین کا ہوگا. پھر وہ وارثین ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے, ان کی نسلیں آئیں گی. تو جو بنانے والا ہے, بلڈر ہے, اس کا نہیں ہے, تو میں اور آپ ایک پلاٹ خرید کے کہیں گے میرا ہے, یہ کیسے بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ جو جس کا پورا ٹھیلا ہے وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے, اور آپ وہاں سے ایک بیر اٹھا کے کہہ رہے ہو کس کا ہے, میرا ہے. تو یہ حماقت کی باتیں, ان کو میرے بھائی چھوڑ دینا چاہیے. جب بولے نا یہ گھر میرا ہے تو دل میں سوچ لیا کریں کہ اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں, اے اللہ, کیونکہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میرا نہیں ہے تو قبضہ نہ کر لے کہیں پہ, اچھا تو نے تیرا نہیں, اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میرا ہے اللہ, ورنہ مجھے پتا ہے میرا اس دنیا میں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, یہ کپڑے میرے نہیں ہیں. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ, آج ہم ان کو ایسے بھولیں گے جیسے یہ آخرت کو بھول گئے تھے. اس لیے قرآن تہجد میں جو اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں آخرت کی دعائیں, کہ ہمارے نیک بندے رات کو اٹھ کے کیا مانگتے ہیں اللہ سے, آخرت, کیونکہ وہ دنیا کو سمجھتے ہیں مسافر خانہ ہے, جانا ہے یہاں سے, تو آخرت مانگتے ہیں, اللہ آخرت دے دے. ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا اللہ نے نماز میں, وہ بھی کوئی گاڑی بنگلے کی نہیں سکھائی, سورہ فاتحہ دعا ہے نا. تو اللہ ہمیں دعا یہ بھی سکھا سکتا تھا نماز میں کھڑے ہو کر تم یہ دعا مانگو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, اب دعا. اب اللہ کہتا ہے اب جو مرضی مانگو. ہم الٹی الٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رنگ گورا کر دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرے سر پہ بال نکال دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رکشا بکوا دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا روزگار دلوا دے. اللہ کو پتا ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو ایسی چیز مانگو جو اس وقت مانگنے کی. یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں, قارون سے زیادہ پیسہ نہیں مل سکتا تمہیں. کیا ہوا بھائی, وہ اتنا پیسہ لے کے بھی مارکیٹ سے شارٹ. فرعون سے زیادہ ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے, اتنی پاورفل گورنمنٹ. ہم تو سیاسی لیڈر بن کے وقتی طور پہ وزیر اعظم بننے کی, آج ہمیں دیکھو, ہمیں تو پتا ہے نا کہ ووٹ نہیں ملے گا, اس لیے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے. ورنہ آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کھڑے ہوئے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے, ایسا زور لگائے گا نا. حالانکہ اس وزیر اعظم کی حیثیت پاکستان میں کیا ہوتی ہے, بنتا ہے تو اکثریت اسمبلی میں آپ کے خلاف ہو جاتی ہے, عدم اعتماد کی تحریکیں چلتی ہیں, اپنی کرسی بچانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, ملک کے لیے کام سوچنے میں ٹائم کم لگتا ہے. اس کے باوجود طاقت کا ایک نشہ ہے. لیکن فرعون کو جو اللہ نے پاور دی تھی وہ ایسی پاور نہیں تھی کہ تحریک عدم اعتماد چلے اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں. نہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. ایسی پاورفل حکومت کہاں گیا بھائی, قصہ بن چکا ہے, ختم. تو
تو اس لیے دنیا کو لفٹ بالکل بھی کرانے کی کوشش نہ کیا کرو. دنیا رکھو ضرور, رکھو, کماؤ ضرور, اس سے محبت نہ کرو. جلدی سے ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دنیا کمانے میں اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھو, کمانے میں منع نہیں کیا, کماؤ, اللہ نے نعمتیں دی ہیں, کھاؤ پیو موج مستی کرو جو حلال ہے. محبت ہے یا نہیں اس کی علامت ہے, چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. اگر چھن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا, چھن گئی, آپ نے 1 to 5 خریدی, زبردست گھوم رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, چھن گئی, ہائے رو رہے ہو ایسے جیسے ہارٹ پیشنٹ بن گئے, اس کا مطلب یہ 1 to 5 آپ کے نیچے نہیں تھی, یہ آپ کے اندر تھی. ایک آدمی 1 to 5 کا میسج سناتا ہوں. ایک نوجوان نے 1 to 5 خریدی, چھن گئی تو 3 دن تک روتا رہتا دھاڑے مار مار کے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, موٹر سائیکل ہے تو کیا ہو گیا تیرے کو, چھن گئی ختم, دوبارہ W11 پہ آ جا, اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے. اتنا زیادہ, ایک صاحب کے 80 لاکھ روپے لاکر سے چوری ہو گئے, پرانا قصہ ہے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا. اتنی ٹینشن میں میرے پاس آئے, یار میرے لاکر سے 80. میں نے کہا بھائی صبح ناشتہ مل رہا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہاں, وہ تو میں پراٹھا کھایا تھا میں نے کہا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا رات ڈنر ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بس اتنی ضرورت ہے, باقی یہ گریوی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ گریویاں تھیں, کوئی لے گیا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, آپ نے پیسے دیے 150-200 روپے, بریانی کی پلیٹ آ گئی, آپ نے پوری کھا لی. اب آپ نے گریوی منگوائی, گریوی وہ لے کر آیا, کوئی چور لے کے بھاگ گیا. اب آپ پھوٹ پھوٹ کے تھوڑی رو گے, آپ بولو گے یار جتنے پیسے میں نے دیے تو وہ تو میں کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا, پیٹ میرا بھر گیا, یہ کیا, یہ تو روٹی بیوہ ہو گئی تھی. بھائی سالن ختم ہو جاتا ہے نا, روٹی بچ جاتی ہے تو روٹی بیوہ ہو جاتی ہے, تو روٹی کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے نہاری کی گریوی منگوائی جاتی ہے کہ یار 2 نوالے رہ گئے, یہ بھی ہم ختم کر دیں گے. تو پیٹ تو آپ کا بھر چکا ہے, اب تو یہ گریوی چل رہی تھی. تو پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کا کھانا, رات سر چھپانے کے لیے جگہ, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, اتنا کافی ہے. باقی سب کیا چل رہا ہے؟ گریویاں. تو گریویوں کے چھننے پہ جو روتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں روپے لگا دیے. وہ بحریہ ٹاؤن کی اس زمانے میں قیمتیں آ گئیں دڑام سے نیچے, ان کے کروڑوں روپے ڈوب گئے. ایسے ٹینشن میں پھر رہے ہیں, ہائے 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 ہائے. میں نے کہا ان کو پتہ نہیں کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے, اتنا ہٹا کٹا آدمی ماشاءاللہ, لگ رہا ہے گریبی سے زیادہ کھا رہا ہے یہ. تو اس لیے دل نہ لگاؤ, دل بالکل بھی دنیا کو لفٹ, بار بار سوچا کرو بھائی مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا سب, صحیح ہے نا. لائف کو انجوائے اسی طرح کرتا ہے انسان. دل لگانے کی چیز ہے آخرت. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اللہ کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر دنیا, اللہ ہمیں اتنی نعمت دے دے دنیا میں کہ یہاں حوریں بھی دے دے ہمیں, یہاں ہمیں 1000 گز کے سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات بھی دے دے, اور ان محلوں میں چشمے جاری کر دے, کروڑوں روپے دے دے, اور اللہ ہم سے وعدہ کرے جنت میں تمہیں مٹی کے گھر ملیں گے, گدھے پہ سواری ہوگی, اور مسور کی دال کھانے کو ملے گی. ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں, انہوں نے مسور کی دال وغیرہ بیان نہیں کیا, کہیں کو کیا مناوی, تفسیر مناوی میں حوالہ دکھاؤ, ٹھیک ہے, یہ ان کی بات کو میں سمجھانے کے لیے اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی عیاشی مل جائے, اور جنت میں آپ کو مٹی کا گھر مل رہا ہے, گدھے کی سواری مل رہی ہے, کھانے کے لیے روکھی سوکھی, انہوں نے فرمایا کہ پھر بھی عقل مند آدمی جنت کو اس دنیا پر ترجیح دے گا. کیوں؟ یہاں کے سونے کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. جوانی بڑھاپے میں تبدیل, کتنا ہی مالدار ہو بڑھاپے کو بریک لگا سکتا ہے. اصل میں ابھی جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا, بڑھاپا سمجھ میں آ نہیں رہا آپ کے, جب آئے گا نا پھر کہو گے یار یہ تو صحیح کہہ رہے تھے مولوی صاحب. کتنا ہی صحت بنا لو, روزانہ جم جاؤ, روزانہ بکرے پھوڑو, روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرو, روزانہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرو, کسی کا باپ بھی آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا. آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے بڑھاپا, ایج فیکٹر جسے کہتے ہیں. تو ایج کی ایک حقیقت ہے, بڑھاپا آئے گا, اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کو بھی انسان غنیمت سمجھے گا کہ مرا نہیں ہوں, زندہ ہوں. بالآخر ایک دن جنازے کا اعلان ہوگا. آج وہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے نا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, آج فلانا صاحب طویل علالت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے.
2-4 دن تک لوگ روئیں گے دھوئیں گے، ہائے 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 وہ بھی بڑے اچھا بیان کیا کرتے تھے، شادیوں کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے، گنجے کے سر پہ بال کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن بالآخر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ 2-4 دن تک رونا دھونا ہوگا، اس کے بعد کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا۔ لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے؟ سب سے قریبی رشتہ تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا، کتنے دن یاد رکھتا ہے انسان ان کو؟ تو ہم اور آپ کو کون یاد رکھے گا میرے بھائی؟ نہ انسانوں سے دل لگاؤ، اور یہ جو وہ کیا ہے، بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جو ہے نا، ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو۔ جب کوئی لڑکی بولا کرے نا بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، یا لڑکی کو کوئی لڑکا بولے میں تمہارے لیے بناؤں، تو اس کو بولے ٹھیک ہے جس دن میں مروں گا نا تو بھی مر جانا میرے ساتھ، قبر میں آ جانا۔ آپ سے کتنی محبت کرتی ہو، جب آپ مرو گے تھوڑے دنوں میں روئے گی دھوئے گی، اس کے بعد بھول بھلائیاں۔ ورنہ ساری بیوہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مرتی، بیوہ ہوتی 10-10 سال بیوہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شوہر کے مرنے کے 20-20 سال تک میں نے بیوہ عورتوں کو زندہ دیکھا ہے، میاں لیس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، تبھی تو 20 سال زندہ رہتی ہیں کہ میاں کی ٹینشن ختم۔ ورنہ اتنی ٹینشن اگر لیتی، ہمارے گھر میں ایک چوزا ہے، لنگڑا ہے نا وہ، ہم ریوو میں ڈال کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چوزے کو۔ اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جا رہے ہیں، گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ پروٹوکول نکلے گا کیا اندر سے، نا کوئی بم نکلے گا، چوزا نکلا اندر سے، لنگڑا وہ بھی اتنا سا نا، انکیوبیٹر میں نکلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 500 روپے لے لیے اس چوزے کے علاج کے، 500 روپے لے لیے، علاج پھر بھی نہیں ہوا۔ تو خیر مجھے ان ڈاکٹر سے تو شکایت نہیں ہے، لیکن مجھے چوزے سے شکایت ہے کہ یار 500 میں تو تیرے جیسے 10 آ جائیں۔ میں نے کہا اب یہ لنگڑا ہی ٹھیک ہے، اس کا علاج نہیں کرائیں گے۔ تو کیا بات کر رہا تھا جو اصل، تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں نے کہا اگر تکلیف ہوتی تو مر چکا ہوتا اب تک، جانور اتنی تکلیف نہیں، اب وہ ایسا ہی ہو گیا اس کا پاؤں، تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں نا شوہر پہ رو رہی ہوتی ہیں، یہ تھوڑے دنوں میں ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے، تبھی تو 20-20 سال زندہ رہتی ہیں۔ ورنہ اگر شوہر کی محبت میں پاگل ہوئی ہوتی تو 2-4 سال سے زیادہ زندہ نہ رہتی، ٹینشن سے مر جاتی۔ یہ اللہ نے انسان پر، مرد بھی بھول جاتا ہے، سبھی بھولتے ہیں، غم زیادہ عرصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اللہ نے انسان میں بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے، تھوڑے دنوں میں اس محبت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، تبھی تو ہٹا کٹا صحت مند